अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, बड़ी तेज़ी से चीज़ें चेंज भी हो रही हैं और कन्फ्यूजन भी बहुत है। कभी लगता है कि जनाब बिल्कुल मिन्नो अन सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर अमल होगा और जनाब इलेक्शन भी होंगे, और कभी सूरत हाल में यकसर मुख्तलिफ दिखाई देती है जब हम देखते हैं कि क्या क्या रोड़े अटकाए जा रहे हैं इस इलेक्शन के रास्ते में। और इसके साथ साथ जो एक जुडिशल लड़ाई है जिस तरह से वो बड़ी ओपनली अब चल रही है, वो भी बड़ा ख़तरनाक मोड़ इख्तियार कर गई है। और अब वो लड़ाई अंदर की लड़ाई नहीं रही बल्कि अब वो ओपन लड़ाई हो रही है। क्या इससे जुड़ी मज़ीद ख़बरें हैं और कुछ सर्वेज़ हैं जिनके बारे में आपके साथ आज रिज़ल्ट्स शेयर करेंगे। लेकिन पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करें। अच्छा जी, सूरत हाल ये है कि काफ़ी हद तक चीज़ें लग रहा था कि शायद अब करना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर अमल, लेकिन अभी भी हुकूमत के पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर वो गौर कर रही है कि हम कर सकें और इलेक्शन को डिले कर सकें। पहली चीज़ तो वो ये करना चाह रहे हैं कि रिव्यू पिटिशन फाइल करें सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें ये इस्तदा हो कि जनाब आप फुल कोर्ट बनाएं और फिर उसके बाद इस मामले पर कोई भी फ़ैसला जारी करें, और जो पहला वाला आपका फ़ैसला है उसको फ़िलहाल सस्पेंड कर दें। तो इस तरह की भी कोई चीज़ जो है वो की जा सकती है, लेकिन उसके लिए पहले आपको ज़ाहिर सी बात है एक ऑप्शन ही है ना कि वो चीफ जस्टिस लेते हैं नहीं, वो मुश्किल लग रहा है क्योंकि चीफ जस्टिस साहब पहले ही फुल कोर्ट का जो ऑप्शन है उसको सुन चुके हैं और उसको मुस्तरद भी कर चुके हैं। तो ऐसा तो कोई मूड नज़र नहीं आ रहा कि ऐसी कोई रिव्यू पिटिशन उनकी एंटरटेन होगी। प्लस जिस तरीके से आपने एक चीफ जस्टिस साहब को निशाने पर रखा हुआ है, उसके बाद अगर आप ये सोच रहे हैं कि जनाब आप इस तरह के हथकंडे आजमा के दबाव में ला के कोई उनसे फैसला करवा लेंगे, तो वाक़फ़ाने हाल की खबर यही है जनाब कि कोई भी ऐसी सिचुएशन के लिए चीफ जस्टिस साहब तैयार नहीं है। ना वो इस्तीफ़े पे सोच रहे हैं, ना इस्तीफ़ा देंगे, और ना वो कोई अंडर प्रेशर आने वाले हैं। और उनके जो करीबी ज़राए वो ये बताते हैं कि चीफ जस्टिस साहब इस बात पर बिल्कुल क्लियर हैं और डटे हुए हैं कि जो फैसला उन्होंने किया है वो बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक है और इसके ऊपर उसी रूह से अमल भी करवाना है। तो इस बारे में किसी को कोई अभाम नहीं होना चाहिए कि कोई अंडर प्रेशर कर लेगा। जहाँ तक काजी फायद ईसा साहब के नोट का ताल्लुक है जो उन्होंने जारी किया था और जिसको फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से हटा दिया गया था, तो ये बिल्कुल उसी तरह की चीज़ें हैं जिससे पहले वो करते हैं। और मज़े की बात यह है कि अगर उनको कोई भी इख्तलाफात अपने इदारे से, अपने इदारे के सरबराह से, तो बजाय इसके कि वो उनको डायरेक्टली बात करें उनसे, या अगर कोई लेटर लिखना है, कोई भी बात है तो उनको लिखें, वो मीडिया में जारी करते हैं, ओपनली सारी बातें करते हैं। इससे इस बात को मज़ीद तक़वियत मिलती है कि वो जानबूझकर बहुत सारी चीज़ें मीडिया में लाकर बहस के अंदर उसको लाकर एक तरह से, अगर ये पीडीएम वाले इस बात को फैला रहे हैं कि जी पीटीआई की तरफ रुझान है चीफ जस्टिस साहब का, तो फिर इसी तरह बड़ा आसान है ये कहना कि जो दूसरा ग्रुप है, काजी फायज ईसा ग्रुप है, उनका फिर पीडीएम की तरफ रुझान है, क्योंकि वो काम कर रहे हैं। उनका हर जज जो है हर रोज़ की बुनियाद पर एक इजाफी नोट और फैसले और न जाने क्या क्या जारी करता फिर रहा है, तो वो हर चीज़ वो पीडीएम की सपोर्ट और पीडीएम के अल्फाज ही लग रहे होते हैं। तो इस तरह बड़ी आसानी से जजेस को कंट्रोवर्शियल किया जा सकता है कि अगर ये पीटीआई वाले हैं तो फिर वो भी पीडीएम वाले हैं, तो अगर ये कंट्रोवर्शियल हैं तो फिर वो भी कंट्रोवर्शियल हैं। तो अगर आप आज इनसे इस्तीफ़ा मांग रहे हैं तो इसका मतलब है कल को आपकी भी चीफ जस्टिसशिप जो है वो ख़तरे में है, फिर आप भी कंट्रोवर्शियल हैं तो फिर आप कैसे इस ओहदे पे बैठेंगे। तो ये चीज़ को रियलाइज़ करना इन जजेस के लिए बड़ा ज़रूरी है कि ये खुद अपने लिए भी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं अपने इदारे को कमज़ोर करके। आप ये मौका दे रहे हैं दूसरे इदारों को, दूसरे लोगों को, कि वो आपके ऊपर हमलावर हों, आपको कमज़ोर कर सके, क्योंकि कल को आपने भी इस कुर्सी पे आके बैठना है और आपके साथ भी फिर ये तमाम मामलात होंगे जिस तरह से आप दूसरों के साथ कर रहे हैं। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। और मज़े की बात यह है कि तासुर ये देने की कोशिश की जा रही है कि जनाब इस सारे क्राइसिस में चीफ जस्टिस साहब बड़े वीक हो गए हैं या उनको रिज़ाइन कर देना चाहिए। और इस सिलसिले में सहाफ़ी, हम नवा सहाफ़ी जो हैं पीडीएम के, वो भी बड़ा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और बड़ा एक कह लें कि राह हमवार कर रहे हैं इस बात के लिए, बयानियाँ बनाने के सरतोड़ कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उन्हीं में से एक सहाफ़ी मतीउल्लाह जान साहब ने एक पोल कंडक्ट करवाया ट्विटर के ऊपर। जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो उस वक्त अभी पोल ख़त्म नहीं हुआ, अभी उस पर वोटिंग हो रही है और मज़ीद भी अभी कुछ वक्त बाकी है। लेकिन अभी तक के जो मैं उसके रिज़ल्ट्स देख रही थी तो बड़ी दिलचस्प बात है कि उसमें वो पूछा हुआ सवाल ये था कि क्या आपके ख्याल से चीफ जस्टिस साहब को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, और उसके ऑप्शन में उन्होंने पूछा हुआ था कि हाँ, नहीं और या पता नहीं। तो मज़े की बात ये है कि तकरीबन
83% جب میں نے یہ پول چیک کیا تھا 83% لوگوں کا یہ خیال تھا کہ چیف جسٹس صاحب کو استعفیٰ نہیں دینا چاہیے, ان کو اپنے عہدے پر رہنا چاہیے, وہ حق پر ہے. جبکہ باقی صرف بہت کم لوگ تھے جنہوں نے یہ کہا کہ جی استعفیٰ انہیں دینا چاہیے. تو اس سے ہی اندازہ آپ لگا لیں کہ کیا صورتحال ہے. اور یہ کوئی ایک پول نہیں ہے, آج صدیق جان کا بھی میں نے پول دیکھا, انہوں نے بھی اسی متعلق بات کی ہوئی تھی, اور بہت سارے اور لوگوں نے بھی اس سے متعلق, اور کچھ چینلز نے جو اپنے طور پہ پول کیے ہوتے ہیں ان میں بھی اسی طرح کے جو پولز تھے وہ سوال. تو ہر کوئی ایسا لگا کہ چیف جسٹس صاحب کے ساتھ کھڑا نظر آتا ہے. اور اس کے علاوہ ایک پٹیشن جو ہے وہ ٹویٹر پہ بہت زیادہ لوگوں نے اس کو سائن کیا, 1.5 لاکھ کے قریب لوگوں نے وہ پٹیشن سائن کی جو چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے حق میں تھی. جبکہ اس کے قطع نظر اگر آپ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے گروپ کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو اس کو وہ پذیرائی جو ہے وہاں پر نظر نہیں آ رہی. اب اس میں بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ سوشل میڈیا پہ چونکہ پی ٹی آئی والے زیادہ ہوتے ہیں تو وہ زیادہ انفلوئنس کرتے ہیں, زیادہ رائے دیتے ہیں, تو اس وجہ سے اس قسم کے پولز کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو بھائی بات یہ ہے کہ پھر اگر لوگ ان کے خلاف ہیں جو ظاہر ہے اس وقت تو موبائل تو ہر بندے کے پاس ہے نا, وہ پی ٹی آئی والا ہو یا پی ڈی ایم کا ہو, لیکن اوور آل اگر معاشرے میں اس وقت پی ٹی آئی کے حامی زیادہ ہوں تو پھر ظاہری سی بات ہے آپ کو ہر جگہ پہ اس کی ریفلیکشن نظر آئے گی, چاہے وہ سوشل میڈیا کے پولز ہوں, چاہے وہ مختلف تنظیموں کے سرویز ہوں, چاہے وہ بائی الیکشنز ہوں, چاہے وہ جلسے ہوں. ہر جگہ پہ آپ کو یہ کلیئر کٹ ایک نظر آئے گی ڈفرینس کہ جو زیادہ سوسائٹی ہے وہ اس وقت پی ٹی آئی, عمران خان صاحب کے حامی جو صحافی ہیں اور عمران خان صاحب کے جو نظریے سے اتفاق کرتے ہوئے چینلز ہیں ان کو زیادہ پذیرائی مل رہی ہے, اور جو اس کے مخالف ہیں ان کو وہ ظاہر ہے کہ ایک کم پذیرائی مل رہی ہے, یا آپ سمجھ لیں کہ وہ ان کی مخالفت مل رہی ہے. تو یہ ایک بڑی آبویس سچویشن ہے. اسی سے اندازہ کر لینا چاہیے فیصلہ سازوں کو کہ انہوں نے اپنے آپ کو کہاں کھڑا کرنا ہے. کیا وہ عوام کی مزید نفرت اور ان کا جو غصہ ہے اس کو افورڈ کر سکتے ہیں؟ یہ ان کے لیے اب ایک ڈیسائسو مومنٹ بنتا جا رہا ہے, اور اس میں اب زیادہ وقت باقی نہیں رہ گیا. الیکشن کمیشن نے یہ پہلے خبریں آ رہی تھی کہ جناب جو پیسے انہیں چاہیے پنجاب کے الیکشن کے لیے وہ جاری کیے جا رہے ہیں, پھر بعد میں پتہ چلا کہ جی نہیں, بلکہ وزراء نے آ کے اس پر یہ صاف کہہ بھی دیا کہ کوئی پیسے ہیں ہی نہیں, نہ ہم نے جاری کرنے ہیں. تو اب بہت زیادہ یہ بات تقویت پکڑ رہی ہے کہ اب مزید بھی اس کا مطلب ہے حکومت کچھ کرنے کے چکر میں ہے. ایک یہ بھی بات کی جا رہی ہے کہ شاید کوئی قانون سازی ایسی پارلیمنٹ میں کی جائے گی جس کے تھرو یہ پابند بنایا جائے گا کہ قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے جو انتخابات ہیں وہ ایک ہی دن ملک میں ہوں, سارے ملک میں ایک ساتھ انتخابات ہوں. تو ایسی کوئی قانون سازی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب اس میں بھی ایک بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ تو جو معاملہ ہے یہ آئین میں لکھا ہوا ہے. آئین کی کسی بھی ترمیم کے لیے آپ کو 2/3 میجورٹی کی ضرورت ہے. 2/3 میجورٹی تو اس وقت پوری ہے بھی نہیں اسمبلی میں, حامی یا نہ حامی ہونا تو الگ بات ہے, پورے لوگ ہی موجود نہیں ہیں, کیونکہ پی ٹی آئی کے آپ کو معلوم ہے کہ 125-30 جو لوگ جو ریزائن کر گئے تھے ان کی تو سیٹیں خالی وہاں پہ پڑی ہوئی ہیں, نہ تو ان کا اسٹیٹس بحال کیا جا رہا ہے اور نہ وہاں پہ ضمنی الیکشن کرایا جا رہا ہے. تو وہ تو ایک بالکل غیر فعال قسم کی نمائندگی ہے وہاں پر. تو ایسی صورت میں کیا قانون سازی آپ کیسے کر سکتے ہیں 2/3 میجورٹی کے بغیر؟ پلس اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب الیکشن ایکٹ میں کوئی ترمیم کر کے آپ اس طرح کریں گے, تو الیکشن ایکٹ کے حوالے سے تو یہ ہے ہی نہیں ہے. یہ تو جو معاملہ ہے یہ تو آئین میں لکھا ہوا ہے. آپ ایکٹ میں سمپل میجورٹی سے کر سکتے ہیں کوئی ترمیم, لیکن آئین میں ترمیم آپ سادہ اکثریت سے نہیں کر سکتے, اس کے لیے آپ کو 2/3 میجورٹی چاہیے. تو یہ ایک بڑی عجیب سی بات ہے جو گردش کر رہی ہے, لیکن مجھے تو سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, جبکہ یہ آئین کی تبدیلی کی بات ہے, یہ صرف ایکٹ کی تبدیلی کی بات نہیں ہے. اور ایون جو انہوں نے پہلے بھی قانون سازی کی ہے عدلیہ سے متعلق, وہ بھی بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ پارلیمنٹ کا استحقاق ہی نہیں تھا, اور خود صدر مملکت نے بھی وہ بل واپس بھجوا دیا اسی وجہ سے کہ یہ آپ کے اختیار میں ہی نہیں آتا, جو آپ نے کام کیا ہے اس کو ری وزٹ کریں. اگرچہ اب یہ وہ کریں گے تو نہیں, پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے اس کو منظور کروا لیں گے, وہ الٹیمیٹلی قانون بن جائے گا. لیکن اگین یہ چیزیں ہو رہی ہیں, اور جب یہ دوبارہ بھی چیلنج ہو سکتا ہے سپریم کورٹ میں, تو ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ اس کو خود ہی اڑا دے کہ یہ تو آپ کی جورسڈکشن ہی نہیں تھی. بہت یہ اپنی جگہ ساری جو چیزیں ہیں وہ چل رہی ہیں, لیکن اس کے ہنگام میں ایک بڑی خبر یہ بھی آ رہی ہے ناظرین کہ الیکشن ایک ساتھ کروانے کے حوالے سے پی ٹی آئی کو بھی آن بورڈ لیا جا رہا ہے, اور عمران خان صاحب کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ اگر اس بات کے اوپر کچھ فلیکسیبلٹی دکھائیں تو ہم اس بات کی طرف آ سکتے ہیں کہ مذاکرات بھی ہوں اور الیکشن جو ہیں وہ سارے ملک میں ایک ساتھ ہو جائے. تو پی ٹی آئی خود بھی اس بات کی حامی ہے کہ سارے ملک میں ایک ساتھ الیکشن ہو, کیونکہ پی ٹی آئی نے بھی جو اسمبلیاں توڑی تھی
تو وہ کوئی اس لیے تو نہیں توڑی تھی کہ 2 صوبوں میں انتخاب ہو جائیں اور دوبارہ ہم حکومت میں بیٹھ جائیں. ظاہر ہے ان کا الٹیمیٹ پرپز تو یہی تھا کہ ایک ماحول بنے الیکشن کا اور اس کے بعد پھر سارے لوگ الیکشن میں ایک ساتھ جائیں اور ملک پورا الیکشن میں جائے اور ظاہر ہے وہ قومی اسمبلی میں بھی واپس آئیں. تو وہ تو جب نہیں ہو رہا تھا تو پھر ظاہر ہے 2 صوبوں کے انتخاب تو پھر مست تھے. لیکن اگر ایسی کوئی آپشن آتی ہے تو اس بات کے لیے غور پہلے سے ہی پی ٹی آئی کر رہی تھی. اب اس سلسلے میں ایک بڑی خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ اس سلسلے میں ایک اہم ملاقات ہوئی ہے عمران خان صاحب کے ساتھ جس میں بہت سے اہم لوگ شامل تھے, جس میں انہیں اس کے اوپر قائل کیا گیا. عمران خان صاحب اس بات کے اوپر تیار تو ہیں لیکن وہ ٹرسٹ نہیں کر رہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے بھی اس قسم کی کمٹمنٹس دی گئی تھی لیکن پھر کمٹمنٹ سے مکر گئے تھے یہ لوگ. تو اب وہ اس چیز کی کسی لارے میں آنے والے نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں جو بات بھی ہے وہ آپ اوپنلی آ کے کریں, لوگوں کے سامنے کریں, میڈیا کے اوپر کریں, تاکہ جو آپ کمٹمنٹ دیں وہ سب کے سامنے ہو کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں. تو اس طرح کی اب یہ نیگوسیشنز جو ہیں وہ سٹارٹ ہو گئی ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ کیا سیریسلی یہ نیگوشیشنز ہیں یا پھر یہ صرف عمران خان صاحب کو اگین ایک لارا لگانے کی کوششیں ہی ہیں اور بعد میں الٹیمیٹلی انہوں نے وہی کرنا ہے جو یہ کر رہے ہیں. اور آخر میں جاتے جاتے ایک ویڈیو کا ذکر کر دوں کہ مریم نواز صاحبہ کی ایک ویڈیو بڑی وائرل ہوئی ہوئی ہے سوشل میڈیا پر, اگر آپ کی بھی نظر سے گزری ہو, کہ ایک خاتون ہے جو ان کے ساتھ سیلفی لینا چاہ رہی ہیں اور مریم نواز صاحبہ بڑی خوش ان کے ساتھ آ رہی ہیں, اپنے آپ کو دیکھ رہی ہیں اور سیلفی لینے کے لیے بالکل پوزیشن سنبھال رہی ہیں. لیکن اچانک ہی وہ خاتون انہیں کہہ دیتی ہیں کہ جناب اب آپ کہیں کہ آپ کی فیملی جو ہے وہ چور ہے. تو مریم نواز صاحبہ ایک دم چونک جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ کیا کہنا ہے مجھے. تو وہ پھر سے رپیٹ کرتی ہیں کہ جناب آپ کہیں کہ آپ کی فیملی چور ہے. پھر اس کے بعد وہ مریم نواز صاحبہ کا ایک دم جو تاثر ہے وہ بدل جاتا ہے اور وہ تھوڑی سی امبیرس سا فیل کرتی ہیں کہ یہ کیا ان کے ساتھ ہو گیا ہے. تو یہ ایک عجیب سی چیز ہے جو انہیں فیس کرنی پڑی. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ لوگ اس چیز کو ریئلائز نہیں کر رہے ہیں کہ لوگ اپنا غم و غصہ کس حد تک برداشت کر رہے ہیں, اور آپ اس کے اوپر مزید یہ کہ انہیں انسٹیگیٹ کرتے ہیں, پروووک کرتے ہیں. جس طرح کی تقریریں آپ فرماتے ہیں, جس طرح کے الفاظ آپ چنتے ہیں اور جس طرح کے آپ نے ایک حالات بنا دیے ہیں عام لوگوں کے لیے, اس کے بعد اگر آپ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ لوگ آپ کے پاس آئیں گے اور آپ کے ساتھ سیلفی بنوا کے بڑی خوشی آپ کو بڑی عزت اور احترام دیں گے, تو یہ صرف خام خیالی ہو سکتی ہے. اور اس بات کا انہیں اچھی طرح اندازہ ہے, اور یہی وہ بات ہے کہ جس کی وجہ سے یہ لوگ الیکشنز کے نام سے بھی بھاگ رہے ہیں اور اس کے لیے کوئی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہیں لیکن الیکشن میں جانے کے لیے تیار نہیں ہیں. ابھی ان کی مزید یہ ہتھ کنڈے کتنے ہیں, باقی ان کی پٹاری میں کیا کیا حربے ہیں, یہ دیکھنا ہوگا آنے والے دنوں میں. لیکن الٹیمیٹلی اب بہت زیادہ وقت نہیں ہے, یہ چیزیں ایک آدھ ہفتے میں اب فائنل ڈیسائیڈ ہونے کی طرف جا رہی ہیں کہ آگے ملک جو ہے وہ انتخابات کی طرف بڑھے گا یا پھر مزید انتشار کی طرف بڑھے گا. ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں, اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.